کہ دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھ 2 ہاتھ اور اس کو دماغ دیا ہے تو کوئی بھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کے مطابق ہم اپنے آپ کے اندر جو ناکامی کی جو وجوہات ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ جب آپ بامقصد زندگی گزارتے ہیں تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آپ پوری طرح کام کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس لطف اندوز ہوتے ہیں اور لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا فیورٹ یوٹیوبر محمد سیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاد آفیشیل۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جی دوستو، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم اپنے مقصد کو اور ضرورت کو کیسے پہچان لیں، یعنی کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ضرورت کیا ہونا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے کوشش کس طرح کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم اپنے مقصد کے لیے کوشش نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ آج ایک انٹرسٹنگ سٹوری آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، سو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبانا تاکہ میری اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جی دوستو، تو مقصد کے تعین کے بعد، یعنی کہ جب ہم چوز کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسرا سٹیپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ہے اس کے لیے لگن اور تڑپ، یعنی کہ کوشش، جدوجہد، یعنی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ اکثر ہمارا مقصد ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں، لیکن ہم اس کے لیے وہ محنت نہیں کرتے، اس کے لیے جو محنت درکار ہوتی ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم اکثر ڈر جاتے ہیں اس محنت سے، ہم اکثر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر ہم رسک نہیں لیتے، ہم سوچتے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گئے تو ہم کیا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مقصد تو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، ہماری لگن نہیں ہوتی، جدوجہد ہم نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے اندر تڑپ رکھے، ایک آگ رکھے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ تڑپ ہوتا ہے تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، کامیابی وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ گئے یا آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اکثر آپ لوگوں کو بتا دو کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے، ٹھیک ہے؟ ان سے منزل جو ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں تک جب جاتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کو وہ حاصل کر پاتے ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جس پر وہ سمجھ اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ بہت ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے وہ کامیابی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے چیزوں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے راستے نکل آتے ہیں، بہت سے ایسے چیزیں ہوتے ہیں جن کو وہ حاصل کر کے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس کامیابی تو یہی ہے، اور وہی ان کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ منزل تک پہنچ گئے تو یہ کامیابی ہے۔ جو مقصد ہے وہ آپ کو کسی دوسری طرف بھی لے جاتا ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ منزل تک پہنچ جاؤ، کیونکہ منزل تک پہنچنے سے پہلے بھی کچھ ایسے راستے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے جو بہت ضروری ہوتے ہیں اور جو آپ کے کسی کامیابی سے کم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ان کا درجہ کامیابی کی طرح ہوتی ہے۔ دوستو، یہ جو سٹوری میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ مقصد کی لگن اور طلب کے بارے میں ہے۔ 1956 میں جب ہنگری پر قبضہ ہو گیا تو وہاں ایک اینڈریو نام کا شخص تھا، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں سے آسٹریا یعنی کہ آسٹریلیا بھاگ گیا۔ جب وہ وہاں فرار ہو گئے تو وہاں اس کا جو تعلیم تھا تو اس سے تعلیم سے تو وہ محروم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 4 دن بھوکا رہا۔ 4 دن بھوکا رہنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، تو اسے کوئی کام مل گیا تو بس کنڈکٹری کرنے لگا، ٹھیک ہے؟ کنڈکٹر جو ہوتا ہے تو وہ ہو گیا۔ تو جب وہ کنڈکٹری کر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ میرا مقصد کیا ہے، محض ایک روٹی اور پانی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ روٹی کمانا اور پانی، ٹھیک ہے؟ یہ تو میرا مقصد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہی سوچا کہ یہ تو میرا مقصد نہیں ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے یہ سوچا کہ میں سفر پیدل کروں گا، ٹھیک ہے؟ بائی فٹ جاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا بس کا کرایہ یا ریل کی کرایہ جو ہے وہ میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اسی طرح کیا۔ جب کچھ پیسے اس نے جمع کر دیے تو سٹی کالج نیو یارک میں اس نے ایڈمیشن لے لیا۔ جب وہاں اس نے ایڈمیشن لے لیا تو اس کی انگریزی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اور سائنس کا علم نہ ہونے کے برابر تھا، تو وہ اپنے ضد پر منحصر تھا کہ اس نے سوچا کہ میں سائنس کا ہی اسٹوڈنٹ بنوں گا، سائنس میں ہی ایڈمیشن لوں گا۔ تو اس کے ساتھیوں اور پرنسپل جو ان کے طرف مخاطب تھے، تو پرنسپل نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ ایک بونا شخص ہے، یعنی کہ 4 فٹ کا ایک شخص ہے، وہ چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے 10 فٹ کی اونچائی پر، ٹھیک ہے؟ تو اسے روکنے والے کون ہوں گے؟ یعنی کہ ایک 4 فٹ کا بندہ ہے، وہ 10 فیٹ چھلانگ لگانا چاہتا ہے، تو اسے روکنے کے لیے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اینڈریو کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب یار یہ تو مشکل ہے نا، کہ ایسے بندہ اگر وہ کچھ کرے گا تو بہت ساری محنت کرنی پڑے گی، اور شاید پھر بھی 4 فٹ اور 10 فٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں کہ جو فیکٹ ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو آپ پاسبل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں کہ جس کو آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ کہو کہ یہ دنیا میں یہاں سے کسی اور جگہ لے جاؤں گا تو نہیں کر سکتے، یعنی کہ سورج ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے تو میں دوسری طرف سے طلوع کر دوں گا، نہیں، یہ فیکٹ ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاند پر قدم رکھنے جا رہا ہوں تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب پرنسپل کی یہ بات اس کے ذہن میں اٹک گئی کہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو 1964 میں ایک رات ایسا ہوا کہ اس کی گرل فرینڈ ایوا، اس کے ساتھ وہ اپنا جو نظریہ ہے پیش کرنے لگا کہ میں اس طرح بنوں گا اور ایک بڑا انسان بنوں گا، تو اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ اس کے خلاف ہونے جا رہی تھی، یعنی کہ اس کا جو تذکرہ تھا کہ خلاف ہونے جا رہی تھی، کیونکہ اس کا سوچ ایسا تھا۔ لیکن گرل فرینڈ نے اس سے کہا کہ اینڈریو، جب لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ کو پار کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کا جو بندہ سوچ رہا تھا تو وہ کون تھا، یعنی کہ اس کا بھی انسانوں کی طرح وزن تھا، انسانوں کی طرح قد، 2 آنکھ، 2 ہاتھ اور پاؤں، دماغ، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح انسان تھا۔ تو وہ اگر اس ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ سکتا ہے تو آپ ان میں سے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اینڈریو نے اس بات پر جواب دیا کہ ہاں، عقل اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انسان کو بڑا بنا دیتی ہے، جو میرے پاس ہے۔ 1967 میں اس کی زندگی نے ایک کروٹ لے لی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انٹل دفتر کھول دیا، یعنی کہ انٹل کمپنی جو ہے وہ کھول دی۔ تو 8 برس بعد اس کی جو کمپنی تھی اس نے امریکہ میں بزنس کی ریکارڈ توڑ دی، اور اس کا یقین اینڈریو کو تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے سے اس کو یقین تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ میں اس کو اوپر لے جاؤں۔ تو آپ سوچ لے کہ 8 برس بعد انٹل کمپنی امریکہ میں ریکارڈ توڑتی ہے بزنس میں، تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو طلبدار لگن تھا، محنت اور کوشش تھی، وہ کتنا ہو سکتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اینڈریو کا نام دنیا کے آج 7ویں پریم میں آتا ہے اور ان کے ذاتی اثاثے $300 بلین سے زیادہ ہے، اور وہ ہر سال $5.1 بلین سے زیادہ منافع کماتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا بزنس کتنا بڑا تھا اور اس کی جو کمپنی تھی وہ کتنی بڑی تھی۔ اور اسی طرح 1997 میں اس کو مین آف دا ایئر بھی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اینڈریو سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ دنیا میں بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جائے، تو اس نے لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کر کے اس کو جواب دے دیا کہ دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھ، 2 ہاتھ اور اس کو دماغ دیا ہے تو کوئی بھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جس چیز کے لیے آپ کوشش کرتے ہو تو وہی آپ کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح شاعر مشرق بھی کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جس چیز پر وہ عمل کرتا ہے اور جو وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ اور اسی طرح چینی ایک کہاوت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر پہلے آتی ہے، تھوڑی دیر قبل آتی ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ تاریک ترین، یعنی کہ اندھیرے والا جو وقت ہوتا ہے، لمحات ہوتے ہیں، وہ صبح ہونے سے پہلے آتی ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں اگر اندھیرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہو، تھوڑی سی دور ہے صبح ہونا، یعنی کہ روشنی آپ سے تھوڑی سی دوری پر ہے، ٹھیک ہے، سو آپ کامیاب ہونے کی طرف جاتے ہو۔ ماہرین کے مطابق ہم اپنے آپ کے اندر جو ناکامی کی جو وجوہات ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ہم کو کام کرنے، محنت کرنے سے روکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ وجوہات ہو سکتے ہیں، ہم ناکام ہو سکتے ہیں، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا یا ناکامی کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کامیابی کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خود کو کامیاب کرنا ہے۔ جب لوگ بامقصد زندگی نہیں گزارتے تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اتنا ہی کام کر لوں کہ لوگ مجھ سے شکایت نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ شکایت کا موقع نہ ملے، وہ پوری محنت نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ بامقصد زندگی گزارتے ہیں تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آپ پوری طرح کام کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس آپ کو وہ مقصد پورا کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور جب آپ لطف اندوز ہوتے ہیں تو لوگ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کاروبار کریں۔ تو اسی طرح آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے مقصد کی لگن، تڑپ اور جدوجہد جو ہوتا ہے وہ اپنے عروج پر رکھنا ہے، تو تب آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبانا تاکہ میری اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔